السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، برائیوں سے دور رہیں، تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ اللہ کے عذاب سے بچ جانا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ محترم حضرات، آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پہچانیں گے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تردون علی غرا محجلین من الوضوء سیماء امتی لیس لأحد غیرہا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد، حدیث نمبر 4282۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن میرے پاس آؤ گے، یعنی میرے حوض کوثر پر آؤ گے، تو وضو کی وجہ سے تمہارے چہرے، ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے۔ یہ میری امت کی علامت ہے جو کسی اور امت کو حاصل نہ ہوگی۔ محترم حضرات، ذرا اس حدیث پر غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت کے دن اس طرح پہچانیں گے کہ وضو کی وجہ سے ہمارے چہرے، ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے۔ لیکن آج کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ وضو نہیں بناتے ہیں۔ آدمی وضو تب بناتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، نماز کی اسے فکر ہوتی ہے۔ کتنے مسلمان مرد عورت ایسے آپ کو مل جائیں گے، 100 میں 95 آپ کو ایسے مل جائیں گے جو مہینہ گزر جاتا ہے وضو نہیں بناتے ہیں۔ آدمی وضو تب بناتا ہے جب وہ نماز کا پابند ہوتا ہے۔ آج لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز سے کوسوں دور ہیں۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھیں، وضو بنائیں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اگر ہم وضو نہیں بنائیں گے تو ہمارے چہرے، ہاتھ اور پاؤں نہیں چمکیں گے، تو قیامت کے دن ہم شرمندہ ہوں گے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ایسا کام نہ کریں کہ قیامت کے دن ہم شرمندہ ہوں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نماز کا پابند بنائے، اور جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھے، اللہ ایمان پہ زندہ رکھنا جو اٹھانا، تو اللہ ہم تمام مسلمانوں کے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔